اصل میں اس کو یہاں کھڑا کرنا ہے. ایسے جی جی بڑھیا ایسے وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت سیدنا صدیق کے قرآن کے بارے میں قرآن مجید کی 15 آیات نازل ہوئی. ان میں سب سے بڑی جامع آیت یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو ان کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی مدد کی اس وقت کہ جب ان کو کافر لوگوں نے اپنے مکہ سے نکالا، جب وہ 2 آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کی اپنے ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافر لوگوں کو بول نیچے تک دکھایا، اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. اس آیت میں خاص بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کی جو مدد فرمائی اس کو اللہ نے اپنی مدد فرمائی. یہ ہوتا ہے تجلیات افعال کے اندر فنائیت کسی کو حاصل ہونا، کہ ایک بندہ اس کمال کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کے کام کو اللہ اپنا کام فرماتے ہیں. جیسے نبی علیہ السلام نے کافروں کے لشکر پر ریت پھینکی تھی تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اور میرے محبوب، آپ نے ریت نہیں پھینکی جب آپ پھینک رہے تھے، وہ تو اللہ پھینک رہے تھے. تو یہ کمال ہے ان کی تجلیات افعالیہ کے اندر فنا کی. اب سیدنا صدیق کے انہوں نے 4 طریقہ سے نبی علیہ السلام کی مدد کی. پہلا طریقہ
کہ انہوں نے بلا تردد نبی علیہ السلام کی تصدیق کی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے جس پر بھی کلمے کو پیش کیا ہر ایک نے انکار کیا اور تردد کیا سوائے ابو بکر کے، کہ جیسے ہی میں نے ان کے سامنے کلمہ پیش کیا انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یہ بہت بڑی بات تھی۔ ویسے تو نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان خدیجہ الکبریٰ لانا لے آئی تھی، مگر وہ عورت تھی اور بیوی تھی، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ بیوی تو بات مان ہی لیتی ہے۔ پھر حضرت علی لانو ایمان لائے، مگر وہ بچے تھے اور گھر کے تھے، تو پھر کہنے والے کہتے ہیں جی کہ گھر کے بچے تو بات مانتے ہی ہیں۔ وہ انسان جو معاشرے کے اندر بڑا حیثیت رکھنے والا تھا، معتبر انسان تھا، وہ سیدنا صدیق اکبر تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا اور ایمان لیا، اس لیے وہ پہلے صحابی بنے۔ سیدنا صدیق اکبر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی 4 پشتے صحابی بنے۔ ان کے والد بھی صحابی ابو قحافہ، وہ خود بھی صحابی، ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی، اور پھر ان کے بیٹے محمد بھی صحابی۔ یہ اور کسی کو سعادت نہیں ملی، اللہ نے یہ سعادت سیدنا صدیق اکبر کو عطا کی۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام واقعہ معراج پر تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام نے اب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل مجھے اللہ نے ایک رات میں مدینہ سے بیت المقدس پہنچایا، اور پھر بیت المقدس سے اللہ نے مجھے معراج پر بلایا۔ اب میں جا کر جب اپنی قوم کو یہ سارا واقعہ سناؤں گا تو میری قوم تو یہ نہیں مانے گی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ آپ کا یہ واقعہ سنائیں گے تو ابو بکر آپ کی بات پر ایمان لائے گا اور تصدیق کرے گا، اس لیے کہ اس کا نام ہی صدیق ہے۔ چنانچہ وہی ہوا کہ جب نبی علیہ السلام نے صبح لوگوں کو بتایا کہ مجھے اللہ نے معراج عطا فرمایا تو ابو جہل تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ اب انہوں نے ایسی بات کی جس کو ماننا مشکل کہاں ہے۔ چنانچہ وہ خاص طور پر سیدنا صدیق والوں کے دروازے پر گیا اور کہا کہ تم جانتے ہو تمہارے صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے وہ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا اور عرش پر گیا اور پھر ایک رات میں واپس بھی آ گیا۔ تو صدیق والوں نے جواب دیا کہ اگر میرے آقا نے یہ فرمایا ہے تو انہوں نے سچ کہا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام صدیق مشہور ہو گیا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر دنیا میں ہیں اور 2 وزیر آسمانوں پر ہیں۔ آسمانوں پر میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری مدد جو نبی علیہ السلام کی انہوں نے کی وہ تھی اپنا مال نبی علیہ السلام پر خرچ کیا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ سیدنا صدیق کے زمانوں نے نبی علیہ السلام پر اتنا مال خرچ کیا، اتنا خرچ کیا کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے! میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ ایک ایسا بھی موقع آیا کہ نبی اسلام نے جب اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے اپنا مال پیش کرو، حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میں بڑا خوش تھا کہ میرے پاس فراخی تھی، تو میں نے سوچا آج تو میں ابو بکر سے اس معاملے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ میں گھر آیا اور میں نے اپنے مال کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ گھر والوں کو لیے اور بقیہ آدھا لے کے میں نبی اسلام کی خدمت میں پہنچا۔ ابھی میں وہیں تھا کہ اتنے میں ابو بکر صدیق نبی آئے، تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر تم کتنا لے آئے اور کتنا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آئے؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ گھر میں تھا میں سب کچھ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ، علامہ اقبال نے بہت خوبصورت الفاظ میں بات کی ہے، فرماتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ معجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدیق اکبر ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھے اور نبی اسلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی بالکل اسی جیسا لباس پہنا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل آج تم نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے عرش کے فرشتوں کو حکم دیا تم ابو بکر جیسا لباس پہنو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جاؤ اور ابو بکر سے جا کر پوچھو کیا وہ اس حال میں مجھ سے خوش ہے۔ اسلام سے پہلے ان کی فراخی کی زندگی تھی، 2 دکانیں تھیں، تاجر سے، سب کچھ انہوں نے نبی اسلام پہ خرچ کر دیا اور اب حالت یہ پہنچ گئی کہ بس ٹاٹ کا لباس پہن کر بیٹھے ہیں۔ تو صدیق اکبر رو پڑے اور کہنے لگے میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں۔ پھر تیسری طرح کی مدد صدیق اکبر نے اپنی ذات اور اہل و عیال کے ذریعے نبی علیہ السلام کی خدمت کی۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو ابو بکر صدیق لانو ہمراہ تھے اور انہوں نے گھر کے سب لوگوں کو خدمت پر لگا دیا تھا۔ بیوی کو کہا کھانا بنا دینا، بیٹی کو کہا کہ بیٹی ہمیں فلاں جگہ پر کھانا پہنچا دینا، تم چھوٹی ہو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن سے فرمایا کہ بیٹے تم سارا دن قریش مکہ کی باتیں سننا اور جو حالات ہوں وہ ہمیں رات کو آ کر بتا دیا کرنا، اور اپنے غلام کو کہا کہ تم بکریاں چرانا اور بکریاں چرانے کے بہانے تم آ کے ہمیں دودھ پلا دینا۔
یعنی سارا گھر ہی نبی اسلام کی خدمت میں معمور، خود بھی ہمراہ ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی کے ذمہ بھی کام ہے اور بیوی کے ذمہ بھی کام ہے۔ چنانچہ اسماء رضی اللہ عنہ جو صدیق عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن ہے، وہ سب چھوٹی تھی۔ وہ ایک دن تو کھانا پہنچا کے چلی گئی، جب دوسرے دن آئیں تو ان کے ماتھے کے اوپر زخم کا نشان تھا اور ذرا بجھی بجھی طبیعت تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اسماء کیا ہوا؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں جب آپ کو کھانا دے کے واپس جا رہی تھی، مکہ میں داخل ہوئی تو مجھے ابو جہل نے دیکھ لیا، اس نے پکڑ لیا، کہنے لگا اسماء بتاؤ تمہارے باپ کہاں ہیں؟ وہ وہیں ہوگا جہاں تمہارے نبی ہوں گے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے جگہ کا؟ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ ابو جہل نے کہا بتاؤ ورنہ میں تمہیں بہت ماروں گا۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گی۔ اس نے کہا کہ نہیں میں تمہیں بہت ماروں گا۔ اسماء اللہ نے جواب دیا میں نہیں بتاؤں گی۔ اے اللہ کے حبیب سے اس نے اچانک زور کا جو تھپڑ لگایا، میں نیچے گری، میرا ماتھا پتھر پہ لگا اور زخم آ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو ابو جہل نے پھر مجھے بالوں سے پکڑ کے کھڑا کیا، کہنے لگا اسماء بتاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اے اللہ کے حبیب سے میں نے اس کو جواب دیا ابو جہل میری جان تو تیرے حوالے، میں محمد عربی کو تیرے حوالے نہیں کروں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ گھر کے سارے افراد نبی اسلام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا اے اللہ تو نے ابو بکر کو غار میں میرا رفیق بنایا تھا، بس میں اسے جنت میں اپنا رفیق بناتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابو بکر کو رضوان اکبر عطا فرمائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اکبر سے کیا مراد ہے؟ نبی اسلام نے جواب دیا ان اللہ یتجلی للخلق عامہ ولکن لابی بکر خاصہ۔ قیامت کے دن اللہ سب لوگوں پر عام تجلی فرمائے گا اور ابو بکر کے اوپر خاص تجلی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے خاص تجلی سے کیا مراد ہے؟ تو نبی نظام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صدیق اکبر کو مسکرا کر دیکھیں گے۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے سیدنا صدیق اکبر کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن مسکرا کر دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھا مدد کا طریقہ یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا اور اس وقت مسائل سامنے آئے تو سیدنا صدیق نے امت کو سنبھال لیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو عمر لانو تو بالکل اس وقت عجیب کیفیت میں تھے، فرمانے لگے کہ جو کوئی کہے گا نبی علیہ السلام وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔
حضرت علی عنہ کا بھی عجیب حال تھا، لوگ پریشان تھے کہ اب کریں تو کیا کریں۔ اس وقت میں سیدنا صدیق عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم الى اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں تو ہم نے پہلے بھی سنی ہوئی تھی، لیکن جب ابو بکر نے یہ تلاوت کی تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ قرآن کی آیتیں آج اتر رہی ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق عنہ نے پوری امت کو سنبھالا۔ سب سے پہلے حضرت عمر عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو دیکھ کر انصار اور مہاجرین سب نے بیعت کر لی۔ تو ابو بکر صدیق عنہ گویا نبی علیہ السلام کے جانشین، ان کے خلیفہ اول جو تھے وہ بن گئے۔ اب اس وقت تین مسئلے بڑے تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ مسیلمہ کذاب ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا تھا اور اس کے پاس بڑا لشکر تھا، اس کی سرکوبی کے لیے لشکر کو بھیجنا۔ اور دوسرا تھا کہ کچھ لوگ مانعین زکوٰۃ تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ فرض سمجھتے ہیں لیکن ہم بیت المال میں زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم اپنی مرضی تقسیم کر دیں گے۔ ان کو کہتے تھے مانعین زکوٰۃ۔ تو صدیق عنہ نے فرمایا نہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو ترتیب تھی میں اسی ترتیب کے اوپر قائم رہوں گا، اور اگر کوئی اونٹ دے گا، اونٹ کی رسی نہیں دے گا، میں اس سے بھی قتال کروں گا۔ اور تیسرا مسئلہ تھا جیش اسامہ، کہ نبی علیہ السلام نے اسامہ عنہ کو امیر بنا کے ایک لشکر بھیجا تھا جس میں بڑے بڑے معمر صحابی تھے۔ اب صحابہ حیران تھے کہ ایک نوجوان بچے کو امیر بنا کے نبی علیہ السلام نے بھیج دیا تھا، تو اب اس کو آگے روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو صدیق عنہ نے فرمایا نہیں، میں اس لشکر کو روانہ کروں گا۔ عمر عنہ جو اتنے بہادر تھے، اس موقع پہ وہ بھی حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ذرا نرمی کیجئے اور ان سب کے ساتھ قتال نہ کیجیے۔ فرمایا نہیں، اجبار فی الجاہلیت اخوار فی الاسلام، تو جاہلیت میں اتنا بہادر تھا، اسلام میں آ کے تو اتنا بزدل بن گیا۔ عمر عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے دھکا دیا اور میں پیچھے جا گرا، اور پھر وہ فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، ایُنقص وأنا حی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب کے دین میں کوئی نقصان ہو اور میں زندہ رہوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جیسے ایک نبی یقین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا اور پہاڑ کی استقامت کے ساتھ بات کرتا ہے، صدیق عنہ نے بالکل ایسا ہی کیا۔ تو امت کو انہوں نے ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ یہ بہت بڑا مہربانی تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جب کہا اس نے اپنے صاحب سے۔ ایک لفظ ہوتا ہے صحابی، وہ کہتے ہیں جس نے نبی علیہ السلام کو ایمان کی نظر کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے دیکھ لیا وہ صحابی بن جاتا ہے۔ اور صاحب کہتے ہیں جس نے لمبی مدت کا اثر پایا۔ تو صدیق عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاحب رسول کے لفظ میں یقول لصاحبہ، تو گویا نبی علیہ السلام نے کی لمبی عرصے کے لیے لمبی مدت کے لیے نبی علیہ السلام کی صحبت ان کو حاصل ہوئی، اس لیے اللہ نے ان کو صاحب رسول کہا۔
پھر آگے فرمایا لا تحزن، تم غم نہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے خوف، وہ ہوتا ہے کسی کا ڈر ہو باہر سے اپنے اوپر، ایک ہوتا ہے حزن، وہ ہوتا ہے کسی کے بارے میں غم ہو طبیعت میں۔ تو صدیق مولانا کو کوئی خوف نہیں تھا، ان کو حزن تھا۔ حزن کا کیا مطلب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کہیں یہ کفار پہنچ نہ جائیں اور میرے محبوب کو ایذا نہ پہنچائیں، اس لیے ان کا دل مغموم تھا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ معنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق مولانا کی جو نسبت معیت تھی، اس کو معیت خاصہ کہتے ہیں، یہ صدیق مولانا کو حاصل تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ایک سفر جبریل علیہ السلام نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا، وہ تھا معراج کا سفر، اور ایک سفر ابوبکر صدیق مولانا نے بھی کیا، وہ تھا ہجرت کا سفر۔ اب دونوں سفروں کا اندازہ لگائیں، سفر معراج بھی رات کے وقت شروع ہوا اور سفر ہجرت بھی رات کے وقت شروع ہوا۔ جو سفر معراج کا ساتھی تھا وہ سید الملائکہ بنا، اور جو سفر ہجرت کا ساتھی تھا وہ سید الصحابہ بنا۔ سبحان اللہ۔ معراج کے سفر میں جبریل علیہ السلام نبی السلام کے دروازے پر چل کر آئے تھے، اور اللہ کی شان دیکھیے، سفر ہجرت میں نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق کے دروازے پر چل کر آئے۔ سفر معراج میں جو سواری تھی وہ براق تھی، اور سفر ہجرت میں جو سواری تھی وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ سفر معراج میں کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا، اور سفر ہجرت میں ہر لمحہ جان کا خطرہ تھا۔ سفر معراج چند لمحوں کی بات تھی، اور سفر ہجرت کئی دن رات کا مسلسل تھکا دینے والا سفر تھا۔ چنانچہ سفر معراج میں جبریل سدرۃ المنتہا تک، پھر آؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا، تو اس سے آگے نبی صاحب کو خود اللہ نے آگے سفر کروایا۔ لیکن سفر ہجرت میں ابوبکر صدیق لانو مکہ سے چلے اور مدینہ تک نبی صاحب کے ساتھ رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام موڑ کے ساتھ ہی نکلے اور صدیق لانو توڑ کے ساتھ ہی نکلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں نبی علیہ السلام کو منزل تک پہنچا دیا۔ صدیق اکبر کو نبی اسلام کے ساتھ نسبت اتحادی حاصل تھی۔ نسبت اتحادی کہتے ہیں کہ بالکل ایک جیسی ہر چیز۔ چنانچہ آپ غور کریں، نبی اسلام کے لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ان کی صفت جو رحمت اور رافت کی تھی اس کو اللہ نے واضح فرمایا، اور یہی صفت صدیق کے غلاموں کے اندر تھی۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحیم و کریم میری امت کے پر ابو بکر ہے۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا انا اتقی ولد آدم، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، اور یہی لفظ قرآن نے ابوبکر صدیق کے لیے استعمال کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ اتقیٰ کا لفظ ابوبکر صدیق کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور ابوبکر صدیق کے لیے اللہ نے یہی الفاظ دیے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ اسے راضی کر دے گا۔
پھر نبی علیہ السلام کے جسم سے خوشبو آتی تھی. عمر لانو فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق لانو سے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی. بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو نبی علیہ السلام کی رائے تھی وہی سیدنا صدیق لانو کی رائے تھی. پھر نبی علیہ السلام کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی اور ابو بکر صدیق لانو کی وفات 63 سال کی عمر میں. نبی علیہ السلام کی وفات کا جو سبب بنا، ایک یہودی عورت نے زہر ملا گوشت کھلا دیا تھا، اور صدیق اکبر عنہ کو بھی جو سبب بنا، ان کو دودھ میں زہر بنا کے دیا گیا تھا. تو اسباب بھی ایک ہی جیسے تھے. پھر نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا سوموار کے دن، اور صدیق عنہ کو بھی وفات ہوئی سوموار کے دن. سبحان اللہ. پھر آگے وہ باتیں جو بندے کے اختیار سے باہر ہیں وہ بھی ایک جیسی ہیں. نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے غربت کی زندگی گزاری تھی، حدیث پاک میں آتا ہے. اور ابو بکر صدیق لانو کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی غربت کی زندگی گزاری. پھر نبی علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور ابو بکر صدیق لانو کے نواسے جو زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے ان کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. پھر دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے جب وفات پائی تو آپ کو حجر عائشہ صدیقہ عنہ کے اندر دفن کیا گیا. اور سیدنا صدیقہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے حضرت علی عنہ کو بلایا اور فرمایا علی، جب میری روح نکل جائے تو تم مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن سے نبی علیہ السلام کو غسل دیا تھا، اور پھر میری میت کو خوشبو لگا کے اسے نبی علیہ السلام کے روضے کے سامنے جا کے رکھ دینا اور سلام دینا. اگر دروازہ کھل جائے تو اندر دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صدیق رضی اللہ عنہ کے جنازے کو تیار کیا گیا تو اس کو جا کے نبی السلام کے روضہ انور کے سامنے رکھا گیا اور اجازت مانگی گئی تو آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کے پاس پہنچا دو. دروازہ کھل گیا اور سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی السلام کے قدموں میں جگہ مل گئی. یہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے نسبت اتحادی رکھنے والے تھے، اس لیے نبی السلام نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدر ابی بکر. اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے. آپ سوچئے کتنا نورانی سینہ ہوگا ان کا کہ اللہ کے محبوب صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے سینے میں جو ڈالا میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے. علامہ اقبال نے بہت خوبصورت اشعار کہے ہیں، فرماتے ہیں امن الناس بر مولائے ما، اے سب سے زیادہ احسان کرنے والے میرے مولا کے اوپر، کلیم اول سینائے ما، یعنی طور سینہ پر تو اللہ کی تجلی پڑی تھی اور اس کے کلیم موسیٰ علیہ السلام بنے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی تجلی پڑی اور اس طور سینا کا پہلا کلیم ابو بکر بنا تھا. امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہمت او کشت ملت راچو ابر، جس کی ہمت نے ملت کی کشتی کے لیے بادل کا کام دیا. ثانی اسلام و غار و بدر قبر. علامہ اقبال کا یہ عجیب شعر ہے، ایک شعر میں انہوں نے اتنی خصوصیتوں کو جمع کر لیا ہے. ثانی اسلام، اسلام لانے میں بھی وہ نبی علیہ السلام کے ثانی تھے، اور غار میں بھی ثانی تھے، اور بدر میں بھی ثانی تھے، اور پھر قبر میں بھی ثانی بنے.
چنانچہ انجم نیازی سیدنا صدیق کے بارے میں بہت خوبصورت اشعار فرماتے ہیں تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، ستاروں سے زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر یہی باور کرانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، فرشتوں کو بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے سیدنا صدیق کو اس لیے یہ نسبت عطا فرمائی کہ اللہ فرشتوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ پھر اور فرماتے ہیں پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، کچھ ایسی تازگی تھی اس کے چہرے پر کہ وہ سب کو طلوع صبح کے بے داغ منظر جیسا لگتا تھا، زمین سمٹی چلی جاتی تھی اس کی فوج کے آگے، ہر ایک خدمت گزار اس کا سکندر جیسا لگتا تھا۔ اس لیے ہمارے سلسلے کے اندر دو صحابی ہیں، ایک سیدنا صدیق اکبر عنہ اور ایک سیدنا سلمان فارسی عنہ۔ کیونکہ ابوبکر صدیق عنہ کی جو نسبت تھی وہ تو بالکل نبی علیہ السلام ہی کی نسبت تھی، اب اس نسبت کو تابعی نہیں اس برداشت کر سکتا تھا، تو اللہ نے اس سلسلے میں ایک اور صحابی کو شامل فرما دیا کہ ابوبکر صدیق عنہ سے نسبت پہلے سیدنا سلمان فارسی کو منتقل ہوئی اور پھر صحابی سے آگے تابعی اور سلسلہ آگے چلا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نسبت میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس فتنے کے دور میں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اپنے اکابرین کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ سیدنا صدیق عنہ ہمارے سلسلہ کے بڑے تھے، قیامت دن ہمیں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی نسبت سے اللہ ہمیں نبی اسلام کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔